یہ ہے حلیم پلازا کوئٹہ میں پرنس روڈ پر واقع۔ اس پلازے میں 20 جنوری 2026 کو ایک ٹرانسفارمر میں آگ لگی اور آنن فانن اس آگ نے اس پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس آگ نے 300 سے 400 دکانیں جلا ڈالی، جن میں سے 122 دکانیں بالکل جل کر خاکستر ہو گئیں۔ اس دوران 2 فائر فائٹرز اور ایک شخص بھی بے ہوش ہوا۔ حلیم پلازا میں موبائل فون، الیکٹرانک سامان، لیپ ٹاپ، جوتے اور ملبوسات کی دکانیں تھیں۔ اس کے علاوہ بال کاٹنے والے نائیوں کی بھی دکانیں تھیں۔ 15 لوگوں کو بچایا گیا، جن میں 11 نائی اور پلازا کا چوکیدار شامل تھے، جو جلتی ہوئی عمارت میں پھنسے ہوئے تھے۔ یہ آگ صبح 4:30 بجے لگی، جب کوئٹہ سو رہا تھا۔ اس آگ میں تاجروں کا اربوں روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ اس آگ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ سے لگی۔ اس آگ کے بعد تاجروں کے کیا حالات ہیں، اس پر آج بات کریں گے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ساتھیو، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا ہے، حلیم پلازا کوئٹہ پرنس روڈ پر جو واقعہ تھا، وہاں کی آگ نے کئی گھر تباہ کر دیے، کئی لوگوں کے کاروبار برباد کر دیے اور لوگ آج فاقوں پر آ گئے۔ وہ لوگ جو کروڑوں روپے کا کاروبار کر رہے تھے، آج 2 وقت کی روٹی سے بھی مجبور ہو چکے ہیں، قرضوں میں دب چکے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ کتنا گمبھیر ہے۔ محمد سلیم فریدی کے بیٹے کی 7 دکانیں تھیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ 6 دکانیں کمپیوٹرز کی اور 1 لیپ ٹاپ کی تھی۔ ان کا کل نقصان 3 کروڑ 75 لاکھ روپے بنتا ہے۔ لاکھوں روپے قرض لے کر نیا مال بھی ڈالا تھا انہوں نے۔ ان کا بچہ جو گھر کا واحد کفیل تھا، صدمے کی حالت میں گھر میں پڑا ہے۔ بلوچستان میں جو شاپنگ پلازے ہیں، ان میں فائر سیفٹی سسٹم نہیں ہے، یعنی آگ اگر لگ جائے تو اس کو بجھانے کا جو نظام ہے، تحفظ دینے کا حفاظتی نظام، وہ کسی پلازے میں بھی نہیں ہے۔ اور تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم گندی نالی سے لے کر سورج سے چلنے والے سولر پینلز تک سب کا برابر ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ہمارا آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو پہلے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ 3 دن پہلے ایک اور آگ لگی تھی، 17 جنوری 2026 کو کراچی محمد علی جناح روڈ پر ایک گل پلازا نامی شاپنگ مال میں، جس کو 1979 میں تعمیر کیا گیا تھا اور 2025 میں اس کو NOC بھی دیا گیا۔ یہاں 1200 دکانیں تھیں اور اس سے پہلے اس پلازے میں تقریباً 10 بار محدود پیمانے پر آگ لگی تھی۔ جب یہ آگ لگی تو اس کراچی کے پلازے کی آگ کو پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ نے قومی سانحہ قرار دیا اور مرنے والے جو لوگ تھے اس میں تقریباً 80 سے زیادہ لوگ جل کر اور کالا گاڑا جو دھواں ہے اس سے کی وجہ سے دم گھٹ کر مر گئے تھے۔ تو 80 سے زیادہ جو لوگ اس میں مارے گئے، ان کو فی گھرانہ 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ سندھ کی پیپلز پارٹی حکومت نے دیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ تاجروں کو جو نقصان ہے اس کی بھی تلافی کی جائے گی، اور اس کے لیے 1 ارب روپیہ دیا، جو 5 لاکھ ماہانہ کی قسطوں میں ان کو ادا کیا جائے گا۔ 1 کروڑ فی خاندان تو ان کو دیا ہے جو مر گئے بیچارے اس آگ میں۔ یہ ٹوٹل تقریباً $35,000 بنتا ہے۔ $35,000 سندھ حکومت نے ان خاندانوں کو دیا۔ اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے آغا فیصل جو سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی، اور اس کمیٹی کو
ٹاسک دیا گیا کہ 8 ہفتوں کے اندر آپ نے اس کی رپورٹ دینی ہے، جو 7 اپریل کو یہ رپورٹ مکمل کر لی گئی تھی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ سندھ حکومت نے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر جو آگ لگی اور اس سے جو نقصان ہوا، اس نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا، اس مسئلے کو انہوں نے ٹیکل کیا اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے کمپنسیشن دی اور بہت سارا پیسہ انہوں نے دیا ان کو۔ اور اس کے علاوہ فروری میں، یعنی 17 کو آگ لگتی ہے، 17 جنوری کو 2026، اور اس کے بعد فروری میں 300 تاجروں کے لیے انہوں نے عارضی دکانیں تیار کیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے سٹال لگوا کے دیے ان کو، یعنی ان کا انہوں نے نہ صرف نقصان پورا کیا بلکہ ان کو کاروبار جاری رکھنے کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو سہولت دی اس چیز کی۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں سرفراز بگٹی صاحب سے، جو اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، کہ بھائی صاحب تم نسلی بلوچ ہو؟ اگر تو تم نسلی بلوچ ہو تو تم کدھر ہو؟ یہ دیکھیے، یہ سرکاری نمائندہ آگ لگنے کے بعد کیا بیان اس نے دیا، اور آج اس آگ کو لگے ہوئے یہ 5واں مہینہ جا رہا ہے، کوئی سرکاری بندہ، کوئی ریاستی بندہ ان تاجروں کی سنوائی کے لیے نہیں آیا، بلکہ جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کی آواز بھی دبا دی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ ویڈیو، یہ کیا وعدے کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا ایک نوجوان بولتے 3 دن سے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں، سب جل گئے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سی ایم صاحب کی ہدایت کے مطابق آج ہم آئے ہیں، کیونکہ تاجر ہمارے بھائی اسی کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے۔ سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ واقعی کتنے دکان تھے، کتنے لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو اس حکومت پہ امید رکھا ہے، اچھا خاصا آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا، تو اس کے مستحق جناب آج تک بلوچستان کی سرکار نے کوئی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، بلکہ جو صحافی، بلوچ صحافی حلیم پلازا کے واقعے کو ہائی لائٹ کر رہے تھے، سوالات اٹھا رہے تھے، جن میں مقبول جعفر صاحب کا نام پیش تھا، ان کو ریاست اٹھا لیتی ہے، ان کو ریاست اٹھاتی ہے، وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور عدالت ان کو FIA کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں بڑی آزادی ہے، بلوچ قوم جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے، یہ سب بکواس آپ کرتے ہیں، لیکن عملاً جو ہے وہ آپ کچھ نہیں کرتے۔ اس وقت بلوچستان میں صورتحال یہ ہے کہ مئی 2026 سے بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک مخلوط حکومت قائم ہے، اور سرفراز بگٹی جو 2024 میں بنا تھا چیف منسٹر، وہ ان کا بھی چیف منسٹر ہے۔ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ سپیکر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، اچکزئی صاحب، عبدالخالق خان اچکزئی، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ 12ویں اسمبلی ہے بلوچستان کی، جس میں کل 65 نشستیں ہیں، اور فروری 2024 کے انتخابات میں بلوچستان عوامی پارٹی باپ، JUI فضل الرحمان گروپ، نیشنل پارٹی یعنی NP اور عوامی نیشنل پارٹی، یہ انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، اور یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، لیکن ان میں بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ اسمبلی کے فلور سے حلیم پلازا کے لوگوں کے لیے، ان کے تاجروں کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ تو سرفراز بگٹی حاضر ہوں اور وہ جواب دیں کہ کیا بلوچ کا خون کا رنگ سندھ کے لوگوں کے خون کے رنگ سے فرق ہے؟ کہ پیپل پارٹی جواب دے، بلاول بھٹو صاحب یہ جواب دیں کہ آپ کی اس وقت گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، سندھ میں آپ نے جو ہے وہ کراچی میں کمپنسیشن بھی دی، کھول دیے منہ خزانوں کے ان کے لیے، ان کو آپ نے متبادل جو ہے وہ جگہ بھی دے دیں کہ وہ کاروبار جاری رکھ سکیں، تو بلوچستان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ بلوچستان کے تاجروں کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرفراز بگٹی جو ہے وہ جواب دہ ہے۔ اگر وہ واقعی نسلی بلوچ ہے، اگر نسلی بلوچ ہے تو وہ جواب دہ ہے، اور اگر وہ نسلی بلوچ نہیں ہے بلکہ وہ نظریاتی طور پر پنجابی اشرافیہ کا حصہ ہے، تو پھر ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کے 80 لاکھ، 1 کروڑ کا مال جل کر خاکستر ہو گیا؟
اور قرضے لیے ہوئے لوگوں نے 80 لاکھ 70 لاکھ کا قرضہ لے کے لوگ مال ڈالتے ہیں، پھر وہ مال بکتا ہے، اس سے وہ جو قرضہ ہوتا ہے اتارتے ہیں، پھر نیا قرضہ نیا مال آتا ہے، اور ان بٹوین جو پروفٹ ہوتا ہے اس سے وہ اپنا گھر چلاتے ہیں، اس سے وہ تنخواہیں دیتے ہیں، اس سے وہ کرایہ دیتے ہیں، اور بجلی کا بل جو اتنا لمبا آپ نے کیا ہوا ہے اتنا اس میں اضافہ وہ دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کے اوپر ایک مشکل آئی ہے تو آپ مطلب ہے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور آپ نے ایک شور مچایا ہوا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ بلوچستان میں سرفراز بگٹی صاحب جو ہے یہ جواب دہ ہیں، ان کی ہوتے ہوئے یہ آگ لگی، یہ چیف منسٹر ہیں وہاں کے، ان کے پاس اندھا پیسہ ہے، اور اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو جو بلوچستان کی صورتحال چل رہی ہے یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں فیڈریشن پہ، مرکز پہ، فیڈرل گورنمنٹ پہ، یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں سرفراز بگٹی کے پیسے دیں مجھے، میں نے اپنے بلوچ تاجروں کے لیے کمپنسیشن دینی ہے۔ کوئی بہانہ نہیں بنے گا۔ سرفراز بگٹی سن لو میری بات، عمر میں تم مجھ سے چھوٹے ہو، یہ بات سن لو میری اور یاد رکھو، تم نے سدا یہ چیف منسٹر کی چیئر پر بیٹھے نہیں رہنا، اور جب تم اترو گے اس وقت تمہارا پتہ نہیں لوگ کیا حشر کریں گے، کیا حال کریں گے، وہ تو ایک علیحدہ ہی کہانی ہوگی۔ لیکن اس وقت اس انتہائی توجہ طلب مسئلے کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، اس کو آپ اس کا مسئلے کا حل نکالیں اور ان تاجروں کی مشکلات کو آسان کریں، فوری طور پر ان کے لیے فنڈ جاری کیا جائے، فوری طور پر ان کو کمپنسیشنز دی جائیں، اور فوری طور کے اوپر ان کو متبادل جگہ فراہم کی جائیں جہاں یہ اپنی جو تجارت ہے، اپنا جو کاروبار ہے اس کو جاری رکھ سکیں۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو ویڈیو ہے نا یہ سرفراز بگٹی صاحب تک جائے۔ یہ جو تھم نیل پہ میں نے کان پکڑا ہوا ہے یہ اسی لیے ڈالا ہے کہ یہ وائرل ہو کے سرفراز بگٹی تک جائے کہ دیکھو جی آپ کا ڈاکٹر امجد نے کان پکڑا ہوا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔